بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 31ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سن ہجری کے اعتبار سے معلومات کا طریقہ کار جاری تھا۔ آج کے اس لیکچر میں بھی اکثر سوال سن ہجری کے حوالے سے معلومات پر مشتمل ہوں گے، جبکہ کچھ سوالات ان سوالات کی وضاحت پر ہوں گے جو سن ہجری کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں سکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کس سن ہجری میں شاہان عالم کو دعوت اسلام دی گئی؟ اینڈ آنسر از 7 ہجری۔ 7 ہجری کا سال وہ سال ہے جس میں مختلف بادشاہوں کو، مختلف شاہان عالم کو دعوت اسلام دی گئی، تبلیغ اسلام کی گئی، اور اس مقصد کے لیے مختلف صحابہ کرام کو مختلف علاقہ جات کے بادشاہوں کی جانب روانہ کیا گیا۔ اگلا سوال ہے، نجاشی شاہ حبشہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب لے کر کون سے صحابی گئے تھے؟ شاہ حبشہ کے پاس حضور کا مکتوب لے کے جانے والے حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگلا سوال، ہرقل قیصر روم کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب لے کر کون تشریف لے گئے تھے؟ ہرقل قیصر روم کے پاس حضور کا مکتوب لے کر جانے والے حضرت دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، قیصر روم کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس رشتہ دار نے سوالوں کا جواب دیا تھا؟ اس رشتہ دار کا نام ابو سفیان تھا، جس نے قیصر روم کے دربار میں اس کے سوالوں کا سامنا کیا تھا۔ اگلا سوال، مقوقس شاہ مصر کے نام خط لے کر کون سے صحابی تشریف لے گئے تھے؟ شاہ مصر کے نام خط لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تھے۔ اگلا سوال، خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ کون لے کر گئے؟ شہنشاہ ایران کے نام حضور کا گرامی نامہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے۔ اگلا سوال، حارث بن ابی شمر الغسانی کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ کون لے کر گئے؟ حارث کے نام حضور کا گرامی نامہ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے۔ اگلا سوال، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا تھا؟ اس بادشاہ کا نام مقوقس شاہ مصر تھا۔ اس شاہ مصر نے حضرت ماریہ قبطیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرامی نامہ کو پھاڑنے کی گستاخی کس بادشاہ نے کی تھی؟ اس بادشاہ کا نام خسرو پرویز تھا، جس نے حضور کے گرامی نامے کو پھاڑنے کی گستاخی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا نامہ چاک کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ عن قریب اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا۔ اور پھر وہی ہوا جیسے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اگلا سوال، گدھوں کی حرمت کا حکم کس سن ہجری میں نازل ہوا؟ گدھوں کی حرمت کا حکم سن 7 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ غزوہ خیبر کے فوراً بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حرمت کے حوالے سے حکم جاری فرمایا تھا۔ اگلا سوال، درندوں کے گوشت کی ممانعت کا حکم کب نازل ہوا؟ درندوں کے گوشت کی ممانعت بھی 7 ہجری میں اس کا حکم نازل ہوا۔ جنگلی درندوں کے اسی طرح سے جو پرندے ہیں، ایسے پرندے کے جو شکار کرنے والے ہیں، ان کی ممانعت بھی، ان کی حرمت کا حکم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں ہی بیان فرمایا۔ غزوہ خیبر کے فوراً بعد ترمذی شریف کی اور بخاری شریف کی ایک واضح طور پہ روایت بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا تھا۔ اگلا سوال،
کس غزوہ کے موقع پر میدان جنگ میں عورتوں کے قتل سے منع کر دیا گیا تھا؟ غزوہ خیبر یعنی 7 ہجری میں عورتوں کو میدان جنگ میں قتل کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اگلا سوال، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدل غازی کے لیے کتنے حصے مقرر فرمائے؟ پیدل غازی کے لیے مال غنیمت کا میں سے 1 حصہ مقرر فرمایا۔ اگلا سوال، غزوہ خیبر کے موقع پر گھڑ سوار غازی کے لیے کتنے حصے مقرر کیے گئے؟ گھڑ سوار غازی کے لیے 3 حصے مقرر کیے گئے۔ 1 حصہ سوار کا اپنا تھا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے تھے، چونکہ گھوڑے کا بھی انتظامات کرنے ہیں، اس کو بھی چارہ وغیرہ کھلانا ہوتا ہے اور دیگر ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے گھڑ سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ۔ گھڑ سوار میں 1 حصہ مسافر کا، سوار کا، اور 2 حصے اس گھوڑے کے لیے۔ اگلا سوال، قضاء نماز کے احکامات کس سن ہجری میں نازل ہوئے؟ قضاء نماز کے احکامات سن 7 ہجری میں نازل ہوئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس جا رہے تھے تو ایک میدان میں پہنچ کر رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا تو نیند آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم سب کو بیدار کر دینا، لیکن حضرت بلال خود بھی کسی وجہ سے سو گئے، بیدار نہ کر سکے۔ جب سورج نکل آیا اس وقت تمام صحابہ کرام بیدار ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تمہاری تو ڈیوٹی تھی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس خالق و مالک نے آپ کو بیدار نہیں کیا، آپ کو سویا ہوا رکھا ہے، اسی نے مجھ پہ بھی نیند طاری کر دی۔ دراصل اس میں حکمت یہ تھی کہ قضاء نماز کے احکامات کا طریقہ بیان کرنا تھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر کیا طریقہ کار ہے، کیسے ادا کی جائے۔ تو اس غزوے سے واپسی کے موقع پر یہ سارا عمل دخل ہوا، نماز قضا ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو ادا کر کے اس طریقے کی بھی تلقین فرما دی، تو قضاء نماز کا حکم جو ہے وہ 7 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کی قضا کس سن ہجری میں کی؟ عمرہ کی قضا بھی سن 7 ہجری میں ہوئی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ عمرہ کرنے کے لیے ہی تشریف لے گئے تھے، لیکن صلح حدیبیہ ہوا، اس میں یہی شق تھی، یہی شرط رکھی گئی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال ایک ایک تلوار لے کر، یعنی ایک ایک ان کے پاس صرف ہتھیار ہونا چاہیے، باقی کوئی ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، ایک ہتھیار کے ساتھ آئیں اور عمرہ کریں۔ تو وہ قضاء عمرہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں آ کر کیا تھا، تو اسے عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے۔ عمرۃ القضاء کا سن 7 ہجری ہے۔ اگلا سوال، عمرۃ القضاء کے موقع پر مدینہ منورہ کا والی کسے مقرر کیا گیا؟ عمرۃ القضاء کے موقع پر مدینہ منورہ کا والی حضرت ابو رحم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا۔ نیکسٹ کویسچن، عمرۃ القضاء کے موقع پر کتنے جانثار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ ان صحابہ کرام کی تعداد خواتین اور بچوں کو نکال کر 2000 افراد پر مشتمل تھی، جو عمرہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اگلا سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن ہجری میں اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید نے ماہ صفر سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس سن ہجری میں شہید ہوئے؟ حضرت زید بن حارثہ سن 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کس سن ہجری میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے؟ حضرت جعفر طیار بھی سن 8 ہجری میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن، سب سے آخری ہجرت کرنے والے صحابی کون تھے؟ سب سے آخری ہجرت کرنے والے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ہی حضرت عباس سے ملاقات ہوئی۔ یہ اس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا،
آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے میں نبیوں میں سے آخری ہوں اسی طرح سے آپ ہجرت کرنے والوں میں سے آخری ہیں، جس طرح اللہ نے مجھ پر نبوت کا اختتام کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ پر ہجرت کا اختتام فرمائے گا۔ تو یہ حضرت عباس تھے، ان کے بارے میں روایات بے شمار موجود ہیں کہ آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ ہجرت کرنے چاہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ آپ کو یوں کہتے ہوئے منع فرما دیتے تھے کہ آپ کا مکے میں رہنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا آپ مکہ مکرمہ میں ہی قیام پذیر رہیں۔ تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے اور راستے میں حضور سے ملاقات ہوئی، پھر اسی لشکر کے ساتھ یہ واپس مکہ مکرمہ آئے، سامان اسباب کو انہوں نے مدینہ بھیج دیا، خود لشکر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار بن کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے واپس پلٹ آئے۔ اگلا سوال، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن ہجری میں ہجرت کی؟ حضرت عباس نے 8 ہجری میں ہجرت کی۔ اگلا سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا لقب کب عطا کیا گیا؟ حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب 8 ہجری میں غزوہ موطا کے موقع پر عطا کیا گیا۔ غزوہ موطا کے موقع پر 3 مسلمانوں کو سپہ سالار بنایا گیا تھا، حضرت زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت جعفر طیار اور پھر تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یکے بعد دیگرے ان تینوں کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید آپ نے لشکر کا علم تھام لیا اور آپ سپہ سالار بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مدینہ منورہ والوں کو، اہل مدینہ کو تمام جنگ کے حالات بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جعفر شہید ہو چکے ہیں، اب زید شہید ہو چکے ہیں، اب عبداللہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب خالد نے پرچم تھام لیا ہے، اور خالد انہ سیف من سیوف اللہ، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت سے حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑا، غزوہ موطا کے موقع پر، جو کہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، عزا بت کو گرانے کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ عزا بت کو گرانے کا واقعہ 25 رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ نیکسٹ کویسچن، عزا بت کو پاش کرنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ اس بت کو پاش کرنے کا شرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اگلا سوال، سباع بت کو گرانے کے لیے کسے بھیجا گیا؟ سباع بت کو گرانے کے لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے ان دونوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اکٹھے ہی یہ مدینہ منورہ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پہ بیعت کرنے کے لیے۔ اگلا سوال، منات کو مسمار کرنے کے لیے کسے بھیجا گیا؟ منات بت کو مسمار کرنے کے لیے حضرت سعد بن زید الاشہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا گیا۔ اگلا سوال، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن ہجری میں اسلام قبول کیا؟ حضرت اکرمہ نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ اگلا سوال، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کس سن ہجری میں کیا گیا؟ سب سے پہلے اسلام میں منجنیق کا استعمال سن 8 ہجری میں غزوہ طائف کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، چور کے لیے قطع ید کی سزا کا حکم کس سن ہجری میں آیا؟ چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم سن 8 ہجری میں آیا۔ وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو پھر لوگوں نے سفارش کروائی حضرت اسامہ بن زید سے، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ فعل کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو وہی وقت تھا کہ جب ہاتھ کاٹنے کا حکم چور کے لیے چوری کی صورت میں قطع ید کی سزا کا حکم مقرر کیا گیا، اور یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کس سن ہجری میں شہید ہوئے؟
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی ولادت سن 8 ہجری میں ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے حضرت ابراہیم، ان کے علاوہ میرے مصطفیٰ کی جتنی بھی اولاد ہے وہ تمام کی تمام اولاد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے، جبکہ حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تولد ہوئے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ حضرت زینب کا وصال بھی سن 8 ہجری میں ہوا۔ نیکسٹ کوسچن، اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر جس آیت میں کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں، اس آیت کو آیت بر یعنی نیکی والی آیت کہتے ہیں۔ اگلا سوال، آیت بر کس پارے میں ہے؟ آیت بر پارہ نمبر 2 میں ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس آیت میں بنیادی عقائد سارے کے سارے ذکر کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، تورات اور زبور کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ تورات اور زبور کو عصر حاضر میں عہد نامہ قدیم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، انجیل کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ انجیل کو ان دنوں عہد نامہ جدید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، حدیث قدسی کے مطابق اللہ کا قلعہ کون سا ہے؟ حدیث قدسی کے مطابق لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے۔ اگلا سوال، عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی ہے، عربی زبان میں ختم کا لغوی معنی مہر لگانا ہے، اور وہ کون سی صورت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم المرسلین ثابت کیا گیا ہے؟ وہ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 میں ہے۔ اگلا سوال، انسانی عظمت کا ضامن کون سا عقیدہ ہے؟ انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ توحید ہے۔ نیکسٹ کوسچن، وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ وہ عقیدہ آخرت ہے کہ جو انسان کو عمل صالح کی ترغیب کرتا ہے اور عمل صالح کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، سورۃ التوحید کسے کہتے ہیں؟ سورۃ التوحید سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، عقیدہ کی مثال کس چیز کی مانند ہے؟ عقیدہ کی مثال بیج کی مانند ہے، جبکہ عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ اگلا سوال، سورۃ الطلاق کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الطلاق کا دوسرا نام سورۃ النساء ہے، اور سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 کی سورت ہے۔ اگلا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الوجہین کسے قرار دیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو، کسی بھی منافق کو ذو الوجہین قرار دیا ہے۔ یاد رکھے، ذو کا معنی ہے والا، وجہین تثنیہ کا صیغہ ہے، وجہن کا مطلب ہے چہرہ، وجہین 2 چہروں والا۔ ذو الوجہین کا معنی ہے 2 چہروں والا، یعنی جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، تو یہی نفاق کی علامت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو ذو الوجہین قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کتنی مدت کا گزرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے حولان حول ضروری ہے، یعنی 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال سے کم مدت سے پہلے زکوٰۃ فرض یا واجب نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، کعب بن زہیر کس سن ہجری میں مسلمان ہوا؟ کعب بن زہیر عرب کا مشہور شاعر سن 9 ہجری میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اگلا سوال، مسجد درار کو کس سن ہجری میں منہدم کیا گیا؟ مسجد درار جو کہ منافقین نے بنائی تھی، اسے سن 9 ہجری میں منہدم کر دیا گیا۔ اگلا سوال، نجاشی شاہ حبشہ کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ نجاشی شاہ حبشہ کا وصال سن 9 ہجری میں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ آج حبشہ کا نجاشی اصحمہ
دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، چونکہ یہ مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کا اہتمام کرو، اور اس کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہی وہ نجاشی تھا کہ جس کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ یہ فوت تو حبشہ میں ہوا، لیکن مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں مزید نئے سوالات کے ساتھ اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔